میں ادا پر ٹرائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی صبح کی شام میں وہ چاروں اپنی مخصوص جگہ پر تھے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ موجود تھی، پھر بھی ڈینس یہ خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بے خوف جو تھا۔ چھوڑو اسے، تم کسی اور لڑکی پر نظر ڈالو۔ وہ فرینک کی گرل فرینڈ آج کل بہت گھور گھور کر تمہیں دیکھتی ہے۔ یہ وکرم تھا، جس کی خود ادا پر نظر تھی، مگر وہ تھی کہ ہاتھ ہاں کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس میں وہ چارم کہاں جو ادا کی آنکھوں میں ہے۔ ڈینس نے ایک پیک بنایا تھا۔ وہ سب پول سائڈ پر تھے، جہاں پانی ان پر اپنا عکس ڈال رہا تھا۔ ان چاروں کی گرل فرینڈز اس وقت پول کے پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، فقط خوف کے، وکرم نے بظاہر چڑھ کر کہا، لیکن ہاں، وہ ڈینس کی دلچسپی سے اپنا پہلو ضرور بدل رہا تھا۔ وہ بے آرام ہوا۔ یہ خوف ہی ہے جو طلب کو بڑھاتا ہے۔ ڈینس نے اپنی شاطر آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے خیر ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وکرم اس کی عقاب سی نظروں سے واقف تھا، اس لیے ہنسا، پھر سر جھٹک کر بولا، میں تو ٹھیک ہوں، انفیکٹ تم ادا پر پاگل ہو چکے ہو، لگتا تو ایسا ہی ہے مجھے۔ ربن نے ان دونوں کی بات قطع کی اور وہ بتایا، جس کو سن کر سمر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ گائس، دیکھا تم نے؟ سمر کی بہن نے ایبک کو کس طرح الو بنایا ہے، دیکھو۔ وہ اپنا سیل فون آگے کر کے ویڈیو دکھا رہا تھا۔ سمر کا جبڑا بھنچا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے، میری بہنوں کے نام تم لوگوں کی لبوں پر نہیں آنے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح میں تم لوگوں کی بہنوں کے نام نہیں لیتا۔ اس کی گھرراہٹ پر ڈینس نے ابروچ گائے۔ برو، میں تو اجازت دے چکا ہوں، تم چاہو تو میری بہن کو اپنا بوائے فرینڈ بنا سکتے ہو۔ یوں بھی وہ بارہا مجھے اس بارے میں تم سے بات کرنے کا کہہ چکی ہے۔ ڈینس اپنی بات مکمل کر کے وکرم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا تھا، مگر سمر نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموش پرخطر نظروں سے اسے گھورے گیا۔ یہ اس کی گھوری کا ہی اثر تھا کہ ڈینس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ان کے گروپ کے یہ دو ہی تو تھے جو سب پر اپنی چلاتے تھے، جن سے قدرے ڈر بھی لگتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے برو؟ چل کرو، مذاق کر رہا ہوں میں، تمہاری بہنیں ہماری بہنیں ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خاموش نظریں، زہر میں بجھے الفاظ۔ ہاں ہاں، سمجھ گئے، موڈ کو سپوائل نہیں کرو۔ یہ بتاؤ گرینا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے آج کا وقت دیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ وکرم نے موقع پر بات کو سنبھال لیا تھا، اور ورنہ واسی کو امید تھی کہ ڈینس اور اس کے درمیان تلخ کلامی مت بھیڑ میں بدل جاتی۔ فون کروں گا اسے، دھتکارے گی تو اٹھا لیں گے۔ ڈینس پرجوش ہوا۔ اغوا کرنا مانو اس کا ہر دل عزیز کام بن گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا سائیکو سا تھا۔ ٹارچر کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ اس طرح کی چیزیں یوں بھی آج کل اس کے ہر دل عزیز تھیں۔ یہ ہوئی نا بات ڈوڈ؟ ڈینس اس کا شانہ تھپک کر داد دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کتاب تھی جو اب بھی ادا کے پاس تھی، اسٹور کے کاؤنٹر پر کھلی ہوئی، جس پر واضح لکھا تھا، انتخاب تمہارا ہے، زندگی یا موت۔ یہ کتاب وہ کل سے 2 بار دیکھ چکی تھی۔ اس میں موجود خفیہ پیغام بھی، جن میں ایک طرح دھمکیاں تھیں تو دوسری جانب خوشحال وقت کے میٹھے سے پیغام۔ اس وقت جو چیز ادا کو پریشان کر رہی تھی وہ کتاب نہیں تھی، بلکہ اس کی کلاس فیلو کے سیل میں چلتی پرینک ویک کی ویڈیو تھی، جس کے لائکس بتا چکے تھے کہ الاف اس ویک کی ونر ٹھہری ہے۔ وہ ویڈیو ایک دن پر مشتمل نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے مختلف دنوں کے کلپس تھے، جس میں ایبک اور الاف ساتھ ساتھ موجود تھے۔ اس کے بھائی کو ٹریپ کیا گیا، اسے پھنسایا گیا، اس کا نشانہ بنا کر اسے مذاق کی مثال بنا دیا۔ ادا کے آنسو چھلک پڑے تھے، اس کا دل دکھ اٹھا تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ ہنسانے والے ٹاپکس ہوا کرتے تھے اور معلوماتی بھی۔ یہ تو 2-3 سالوں سے اس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز بنائی جانے لگی تھی، جن میں کسی کے دل سے کھیل کر اسے توڑا جاتا تھا تو کسی کی غربت کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کیا یہ آسان تھا کہ آپ کسی انسان کے دل سے کھیلو اور پھر اس پر سارے جگ کی ہنسائی کروا دو؟ کیا یہ آسان تھا؟ یہ کیا ہو گیا یالے؟ وہ روحانسی آواز میں سبسار کر رہی تھی۔ برا ہوا ہے بک، یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ او، وہ یہاں آ گیا، چلو میں چلتی ہوں، سنبھال لینا تم سب۔ وہ اپنا سیل فون لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایبک شکست خوردہ سی چال چلتا اس کے کاؤنٹر کے پاس آیا۔ اس کے قدم مرے مرے سے تھے، وہ فوراً سے باہر آئی تھی۔
एबिक उसे देखकर मुस्कुरा दिया, झूठी, फीकी, टूटी, दर्द भरी मुस्कान। एबिक, उसने अदा के गाल पर हाथ रखा, फिर सर झुका दिया। मेरी गलती है। उसकी आवाज़ रूहान सी थी। पहली बार तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाई, गलत किया। बता देता तो शायद ये दर्द ना झेलना पड़ता। हाथ उसके गाल से हटा लिया था। ले लिया, हिंद आज छुट्टी पर थी, वरना वो ज़रूर उसे घर ले जाती। एबिक, मेरे भाई, मत करो ऐसा उसके साथ। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। एबिक की ये हालत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने मुझ पर दुनिया को नहीं हंसाया, उसने मुझ पर मुझे ही हंसा दिया है। बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। और वो रो पड़ा था, उसका सब्र वाला बाहिम्मत भाई, वो जिसकी आंखों में शाज़ो नादिर ही नमी आती थी। मगर वो बाहर कभी नहीं आई थी, आज बाढ़ तोड़ गई। वो जो उसका सर अपने शाने पर रख कर कहता था कि सारा गुबार निकाल लो, आज उसके हाथ थामे उन पर सर टिकाए रो दिया था। कोशिश की कि स्टोर पर चला जाऊं, मगर नहीं जा पाया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अदा, मेरा दिल दुख रहा है। आंखें उठाए वो मोटे मोटे आंसू निकालता उसके शाने से आ लगा था। उसके स्कार्फ में अपना मुंह छुपाए वो दिल जमई से रो दिया। अदा उसे यूं टूटता बिखरता देख कर दिल छोड़ बैठी। उसके आंसू तो कब के निकल आए थे और अब हिचकियां भी लग गई थी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो रोते हुए उसे तसल्ली दे रही थी, उसके बालों पर अपना हाथ रखकर उन्हें सहलाते हुए। वो इलाफ के बारे में सोच रही थी, जिससे उसे शदीद नफरत महसूस हुई। जिसने उसके भाई को रुला दिया था, वो अपने भाई के लिए उससे ज़रूर लड़ेगी, उसे सोच लिया था। दिन ढल रहा था, दिन के ढलने के साथ साथ एबिक का हौसला भी ढलता जा रहा था। तुमने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। ढलते दिन के बाद ज़ाहिर है शाम होती है और शाम की आखिरी सांस रात में ज़िंदगी फूंकती है। ये उसी दिन की बात है जब इलाफ ने एबिक का मजाक बनाया था। जिद, शर्त, गुस्सा, ये तीन चीज़ें थी जो उसे एबिक से हो चली थी। वो किसी लड़की को नहीं देखता, उसके मजाल के इलाफ को इग्नोर करे, कर ही ना दे। वो दोस्तियां करने से घबराता है। दोस्ती? उससे मुझसे मोहब्बत होगी। इस साल का प्रैंक वीक और फंकी मैगजीन का टाइटल मेरे नाम होगा। उसने तुम्हें झिड़क दिया, झिड़क कर आगे चल दिया। कितना आसान था ना उसके लिए तुम्हें इग्नोर करना। ये इग्नोर करना उसे बहुत खलेगा, देखना तुम। और फिर यही बातें थीं जिसने इलाफ को भटका दिया था। उसने बहुत आसानी से किसी भी गिल्ट के बिना एक छोटा सा मजाक खेला और इस खेल में किसी के दिल को तोड़ दिया। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन बहुत जल्द होगा, तब जब वो सब भूल जाएगी। सब हटा के खुद को भी। रात गए दोस्तों के साथ पार्टी करके वो जब वापस लौटी तो अनीशा के साथ साथ वहाँ समर और राहिम भी मौजूद थे। वो तीनों सोफे पर विराजमान थे और उसके दरवाज़ा खोलकर अंदर आने पर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनकी बहन न हो, बल्कि कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो जिसने ज़बरदस्त जुर्म सरजद कर दिया है। और उसने किया था, वो मुजरिम थी और जुर्म उससे सरजद हुआ था। बैठो। ये राहिम था, जिसका चेहरा सपाट और आंखों में बेयकीनी थी। इसी तरह के तासुरात समर और अनीशा के चेहरों पर भी थे। इलाफ ने अपना अपना बैग मेज के पास जमीन पर रखा और कोट उतारे बिना ही छोटे कदम चलती बेड की पॉइंटी पर आकर टिक गई। क्या तुम इलाफ हो? इलाफ गफूर? जवाब बिल्कुल सही चाहिए मुझे। राहिम की आवाज़ आज खुरदरी थी। बाप के बाद वही था जिससे मोहब्बत के साथ साथ वो तीनों दिल से इज्जत करते थे और लिहाज भी। हालांकि वो उनसे काफ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन जो पिदराना मोहब्बत उसने अपने बहन भाइयों पर लुटाई थी, उसने उन्हें उसका गर्विदा बना दिया था। तभी वो उसकी डांट सुन लिया करते थे। राहिम की डांट किस नोयत की है, ये आपको इसी का नूर सेशन में पता चल जाएगा। भाई, राहिम ने कदरे सख्त लहजे में उसकी बात कता की। मैंने पूछा है क्या तुम इलाफ हो, जिस पर हम सबको नाज है? इलाफ ने थोड़ा सा सर झुका लिया, आंखों में पशेमानी सारे अरसे में पहली बार आई। सॉरी, वो मिनमिनाई। सॉरी? सख्त और तेज आवाज पर समर ने राहिम के हाथ पर हाथ रखा, जिसे उसने झटक दिया। सॉरी ब्रो, तुम नहीं रोको आज मुझे। तुम्हारी शय और लाड की वजह से ये इस हद तक आई है। तुमने इसे ढील दी है। अगर तुम इस पर चेक आई रखते तो आज ये सब ना होता। समर की तरफ मुंह करके वो तैश में बोल रहा था। बड़ा अजीब सा लग रहा था उसे इस तरह देखकर। वो कभी गुस्सा नहीं होता था, इतना तो कभी नहीं। भाई, वो सिर्फ एक मजाक था। राहिम ने मेज पर पड़े लैपटॉप का रुख झटके से उसकी तरफ किया, जिसमें एबिक का झुका चेहरा बड़ा वाजे दिखाया जा रहा था। गरीब हैंडसम,
कैप्शन था और इलाफ के बोल नीचे खबर की तरह चल रहे थे। मामला बढ़ गया था, इस बात का उसे अब एहसास हुआ। वो सिर्फ मजाक नहीं था इलाफ, वो गरूर था जो तुम्हारे लबों से निकला था। हम लोगों की परवरिश ऐसी तो नहीं हुई कि हम दूसरों को डिग्रेड करें। मुझे बताओ, हम खुद क्या हैं? जिन लोगों के साथ पढ़ते हैं उनके सामने क्या है, कभी गौर किया है तुमने? समर और अनीशा इलाफ को ही देख रहे थे, जो सर झुकाए उनके सामने बैठी थी। वो गरीब है तो हम तीसरे दर्जे के शहरी माने माने जाते हैं यहाँ, सुना? महसूस किया इस बात को? हैसियत जानी इस हिसाब से अपनी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दिल भी होता है, जो तुम तोड़ चुकी हो। उसने फौरन से सर उठाकर राहिम को देखा, नजरों का एहतजाज। मैं और समर तुम दोनों का लिहाज करके कभी किसी लड़की के आसपास नहीं फिटके कि हमारी बहनों पर बुरा असर पड़ेगा। वो हमें फॉलो करेंगी। हमें मोहतात रहना चाहिए। तो फिर तुम में इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि तुम झूठी मोहब्बत का खेल खेल कर उसे दुनिया के सामने भी ले आई? कैसे? समर ने अपनी कनपट्टी खुजाई थी, कहीं इलाफ की इस हरकत की वजह से उसके बदफितरत दोस्त उसकी तरफ नजर न कर ले। उफ इलाफ, उफ। तुमने आज हम तीनों को बहुत दुख दिया है इलाफ, ये हमेशा याद रहेगा। वो वहां से उठकर चला गया था। वो उससे नाराज था, बहुत ज्यादा। ये उसके लहजे और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। राहिम के जाते ही अनीशा भी खड़ी हुई। उसे राहिम के पीछे जाना था, इसलिए वो दरवाजे की तरफ लपकी, मगर जाते जाते उसे मजीद शर्मिंदा करवा गई। तुमने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आई एम रियली शॉक्ड। फिर वो भी दरवाजा खोलकर वहां से चली गई। कमरे में अब वो दोनों बच्चे थे। राहिम से वो छोटा था, मगर उससे बड़ा दिखने लगा था, शायद अपनी हरकतों की वजह से। इंसान के आमाल अच्छे हों या बुरे, चेहरे पर अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। चेहरा बता देता है कौन सा शख्स किस तरह से रह रहा है। राहिम का चेहरा बताता था कि वो हर गुनाह से पाक है, मगर समर उसके चेहरे पर फैलती खबासत बता रही थी कि वो अपनी हदूद से बाहर होता जा रहा है। वो हदूद जो अल्लाह ने इंसान के लिए बना दी है, वो हदूद जिसमें निजात है और तहफ़्फ़ुज़ भी। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वो वहां से उठकर उसके पास आकर बैठा। वो जो भी था, जैसा भी था, अपनी बहनों से मोहब्बत करता था। मगर कहते हैं ना, औरत की हिस्स अल्लाह ने बहुत तेज रखी है, चाहे वो बच्ची हो या बड़ी। मर्द के वजूद से उठती नेगेटिव वाइब्स को फौरन सूंघ लेती है। इलाफ ने भी सूंघ ली थी। वो जिस तरह राहिम के साथ बैठ सकती थी, इस तरह समर के साथ नहीं बैठ सकती थी। राहिम के वजूद से उसे इज्जत, उनसियत, चाहत, एहतराम, लगाव महसूस होता था। समर के साथ भी वो यही सब महसूस करती थी, मगर कुछ अरसे तक। अब पता नहीं क्यों वो उसके साथ अकेले होने पर घबराती थी। उसकी मौजूदगी उसे अनकंफर्टेबल कर देती थी। मगर हाँ, मैं भी तुमसे खफा हूँ। राहिम हक पर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों घुटनों पर हाथ बांधे बैठी इलाफ ने सर उठाकर गर्दन को थोड़ा सा मोड़ा और वो उसके करीब ही बैठा था। मुस्कुराया, उसकी आंख के कोने पर मौजूद आंसू को उंगली पर चुना और फिर उसे मुट्ठी में बंद करके खुद में जज्ब कर लिया। तुम क्यों खफा हो? तुम तो खुद लड़कियों के साथ यही करते हो। बस फर्क इतना है, मैं अपनी लिमिट्स में रही और तुमने हर लिमिट क्रॉस कर दी। समर के हाथ माथे पर बल पड़े भवें आपस में मिल गईं। क्या बकवास कर रही हो? उसे हकीकतन गुस्सा आया। इलाफ से वो इस चीज की तवक्को नहीं कर रहा था। सच कह रही हूँ मैं, बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। किस किस को झुठलाओगे? वो फक चेहरे के साथ हैरत में गलताओं से देख रहा था, जिससे शायद उसे पूरी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत थी। वो उसकी बहन थी और वो उसी के खिलाफ बोल रहा था। हद में रहो इलाफ, तुम्हारी हर नाजायज बात को पिछले चंद माह से चुपचाप सह रहा हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। राहिम सही कहता है, मेरे ही लाड़ ने तुम्हें बिगाड़ा है। इलाफ का मुंह फूला, उसके साथ ही नथने भी। गर्दन की हड्डी ऊपर नीचे हुई और आंखों में आंसू आ तैरे। काश तुम मुझसे लाड ना करते तो शायद तुम्हारी हरकतों पर इतना दुख ना होता। आज मैंने एक छोटा सा प्रैंक किया, तकलीफ हुई ना? गैरत में जोश भी आया होगा, तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा जब लोग मुझे तुम्हारे बारे में बताते होंगे। जब मैं तुम्हें खुद देखती होंगी। ऐसे मत देखो मुझे। तुम्हारा सेल फोन मेरे लैपटॉप के कंट्रोल में है। इस इंकशाफ पर समर करंट खाकर खड़ा हुआ, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और भवें आपस में आ मिली। ये क्या कह रही हो तुम? उससे बोलना दुश्वार हुआ। सच कह रही हूँ, और चुप हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार लफ्ज पर उसकी आंखों में इतना सारा पानी आया कि समर उसे समुद्र में खड़ा महसूस हुआ।
اتنا زیادہ کہ شاید انیشا سے بھی نہ ہو۔ اسی محبت کی وجہ سے میں چپ ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے دور ہو رہی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس طرح تم لوگ میرے اس فعل پر مجھے معاف نہیں کرو گے، اسی طرح میں بھی تمہارے ہر فعل پر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے بھلے خفا ہو، مگر جس طرح میں تم سے خفا ہوں تم اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکو گے۔ وہ اس کے بولنے سے قبل ہی واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر سمر ہونکوں کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور دماغ میں راہم تھا۔ اگر اسے اس سب کا پتہ چل گیا تو؟ نہیں، وہ راہم کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ وہ ہر صورت اسے ان سب چیزوں سے دور رکھے گا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر باندھے صوفے پر گرا تھا، آنکھیں مرچھی تو ان میں راہم کا چہرہ سمایا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں، مگر میں یقین نہیں کرتا کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ راہم، جس کی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، سڑک پر تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے انیشا بھاگی ہوئی جا رہی تھی۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے کار میں بیٹھتے ہی وہ بھی دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے وہ اسے استفسار کر رہی تھی، جس کا چہرہ کسی حد تک سوجا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایبک سے معذرت کرنے جا رہا ہوں، اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ دل ابھی بھی ایلاف کی حرکت سے نالاں تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے معاملہ بگڑ جائے گا۔ راہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں جائیں کیونکہ ابھی وہ غصہ ہوگا، ہم کچھ دنوں بعد بات کر لیں گے۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس چپ چاپ گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ تب تک ایلاف بھی مان جائے گی، وہ اسے معذرت کر لے گی، ہم چینل سے ویڈیوز ہٹوا کر ازالہ کر دیں گے۔ راہم کے لب آپس میں بھنچے ہوئے تھے، جواب نہ دینے کی گویا اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ انیشا نے تھک کر نظریں سڑک پر ڈال دیں۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کا گھر آ گیا تھا۔ وہ کار سے اترا، اس کے ساتھ ہی انیشا بھی باہر آئی تھی۔ جالی دار لفٹ کا استعمال ترک کرتے ہوئے وہ دونوں اس ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسرے فلور پر آئے۔ دائیں جانب مڑے اور بالکل سامنے ایک سفید دروازے کے آگے آ کر رک گئے۔ انیشا اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ پہلے یہاں پر کب آیا تھا، مگر نہیں پوچھا۔ بیل بجانے کے ٹھیک 2 منٹ بعد دروازہ ادا نے کھولا تھا۔ سفید سلک کے اسکارف میں سوجی آنکھوں والی ادا نے باری باری نظر ان دونوں پر ڈالی۔ نظروں کا مفہوم تھا، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر آ سکتے ہیں ہم؟ اس کی ناک کی سرخی، آنکھوں کا سوجا پن اور چہرے کی حزن نے راہم کے دل پر بہت بڑا گھونسا مارا تھا۔ اسے اپنی فیلنگز کی پختگی کا احساس ہوا، اسے ایلاف کی زیادتی کا احساس ہوا۔ کون ہے ادا؟ اندر سے کہیں ایبک برآمد ہوا تھا۔ ادا کے سامنے کھڑے ان دو نفوسوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ اس نے نظر ادا کے سر پر ڈالی، جو سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ وہ مہمان تھے، مہمان دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ دونوں تو پھر بے قصور تھے۔ ایلاف کی حرکت کی وجہ سے ہم دونوں بہت شرمندہ ہیں، معذرت کرنے آئے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے ادا کے ہاتھ سے جنجر ٹی کے کپ تھامتے ہوئے راہم کہہ رہا تھا، ایسے کہ اس کا سر جھکا تھا اور لہجے میں واضح پشیمانی تھی۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے ایلاف کو بہت ڈانٹا ہے، اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ آئندہ آپ لوگوں کو بالکل نظر نہیں آئے گی۔ ایبک بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر ادا کے زور دینے پر وہاں چپکا بیٹھا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جس میں ان کی ماما سرنے واڑے لیٹی ہوئی تھیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم لوگ موو آن کر چکے ہیں۔ آج سے ہم لوگ آپ بہن بھائیوں کو نہیں جانتے اور آپ ہم دونوں کو۔ اس لیے امید کرتی ہوں یہ ہماری آج کی آخری ملاقات ہوگی۔ راہم کے شانے یکدم ڈھلکے تھے، اس کی آنکھوں میں دکھ اور حیرانگی اتر آئی۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ انیشا نے بات چھیڑی تھی۔ ایبک ہنوز بیگانہ سا وہاں براجمان تھا۔ ہم دونوں اچھے کلاس فیلوز رہ چکے ہیں، مانا ایلاف نے غلطی۔ ادا نے اس کی بات درستی سے کاٹ کر آنکھیں بند کی اور خود پر کنٹرول کیا۔ اس نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس سے کھولیں۔ چھوٹی سی میز پر انچھوئے کپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرے بھائی سے دوستی کرتی ٹھیک تھا، مگر اس نے ڈائریکٹ دل پر وار کیا۔ حالانکہ دل ہم دونوں کے پلانز میں کبھی بھی نہیں رہا تھا، لیکن آپ کی بہن نے مداخلت کی، جس کی وجہ سے میرا بھائی ٹوٹا ہے۔ وہ لڑکی جو بہت سافٹ اسپوکن تھی، بہت نرم دل کی اور حساس، کیسے آج اپنے بھائی کی خاطر سخت بن گئی تھی، کس طرح اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ ایبک کے دل میں سکون اترنے لگا۔ ایک غیر لڑکی نے دل توڑا تھا تو ایک روح سے بھی قریب اسے سمیٹ رہی تھی اس کی پیاری بہن۔ ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ وہ میرا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ماحول کی نسبت سے اس نے ہمارا استعمال کر لیا۔ سچ پوچھو تو اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے وہ بھی رو پڑے گا۔
सॉफ्ट स्पोकन, नरम दिल और नरम फितरत का राहिम आस भरी नज़रों से बारी बारी दोनों बहन भाइयों को देख रहा था कि कहीं से तो रोशनी की किरण मिले, कहीं से तो बिलखते दिल को करार आए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, आइंदा आप लोग हमसे मिलने की कोशिश नहीं करिएगा। हमें किसी की माफ़ी नहीं चाहिए और प्लीज़ कोशिश करना स्कूल में भी हमसे मुखातिब नहीं होना। अब से हम यकसर अनजान लोग हैं एक दूसरे के लिए। अपनी बात पे जोर देकर उसने एक तेज़ निगाह राहिम के टूटे वजूद पर डाली थी। किरची किरची वजूद कह रहा था, पर अदा वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, एविक तुम्हें भी जमात मिस नहीं करनी चाहिए। वो खड़ी हो गई थी। ये एक इशारा था कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। अदा प्लीज़ ऐसा नहीं करो, हमारी बात सुनो। एबिक तुम ही सुन लो यार। वो मुड़कर अदा को पुकार रहा था। जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने एबिक को पुकार डाला, जिसने कोट पहनने के बाद एक खाली नज़र इन दोनों पर डाली, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इन दोनों के मंजर आम से हटते ही राहिम ने दोनों हाथों में सर को गिरा लिया था। ये क्या हो गया? ये क्या होने जा रहा था? उसका दिल बेरब्तगी से धड़कने लगा। अपना आप बहुत खाली खाली लगा। चलते हैं, अनीशा ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा था। उसने कहा है वो आज से हम लोगों को नहीं जानती। इतनी आसानी से कौन कतई ताल्लुक करता है? वो रूहान सा चेहरा, भरी हुई आवाज़, गर्दन की ऊपर नीचे होती हड्डी। दरवाजे की ओट में खड़ी अदा लबों पर हाथ रखकर आंसू बहा गई थी। उसे लेडी राहिम की बातें अब समझ आई थीं। राहिम उससे मोहब्बत करता है, इस बात का अंदाज़ा उसे आज हुआ था। फ़कत उसे ही नहीं, अनीशा और एबिक को भी। चलते हैं भाई। अनीशा ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में जकड़कर इस बात में सर हिलाया और खड़ी हो गई। वो कैसे ये सब कह सकती है? क्या इतना आसान होता है छोड़ना? अनीशा का छोटा सा दिल भर गया। चले उठें। उसके हाथ को थाम कर वो खड़ी हो रही थी। राहिम ट्रांस में उसके साथ खड़ा हुआ। माना मेरी बहन से गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यूं अनजान बन जाए। वो क्या बोल रहा था उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। अनीशा उसे थामे बाहर ले जा रही थी। दरवाजे की ओट में खड़ी अदा के आंसू बहे चले जा रहे थे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मामला सुलझाना चाहिए, है ना? दरवाज़ा पार करते हुए अनीशा ने इस बात पर सर हिलाया था। राहिम उसके साथ वहाँ अपनी छाप छोड़े जा रहा था। 2 दिन बीत गए थे। 2 दिन अपने साथ सोज़, सुबकी, रंज और खामोशी भी ले गए थे। ये मंगल का दिन था। आज धूप नहीं निकली थी। आज क्या, इस पूरे हफ्ते धूप नहीं निकलनी थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फ का ज़बरदस्त तूफान था जो न्यूयॉर्क की सरजमीन पर उतरने वाला था। तभी ये छुट्टी वीक चल रहा था। आधा न्यूयॉर्क सर्दी की ज़्यादती की वजह से घरों में दुबका बैठा था तो आधा काम में मसरूफ़ था। काम में मसरूफ़ लोगों में ऐबिक सुल्तान का भी शुमार होता था, जो इस ठंड में मुसलसल पानी का काम करके थक चुका था। उसने आखिरी प्लेट धोई थी जब उसके मैनेजर ने आकर उसके शाने पर हाथ रखा। ऐबिक मुड़कर उन्हें देखने लगा। खुदा बुजुर्ग को बढ़तर का लाख शुक्र है कि उस अमीरजादी ने तुम पर कोई केस नहीं चलाया था। लेकिन एक बात कहूँ मेरे बच्चे, वो अमीरजादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और धोखे से तुम्हें यहाँ से लेकर गई थी। इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मैनेजर के लबों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कान थी। एबी का सर शर्म से झुक गया। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। प्रैंक वीक और फंकी न्यूज़ के लिए उसने मुझे अपना मोहरा बनाया था। और मैनेजर इस बात पर सर को पीछे गिराकर हंस पड़ा। यही सुनना था तुमसे। हैरत हुई कि तुम उसका मोहरा बन गए बच्चे। वो उसके शाने को उंगलियों से दबाकर बोले, इस शातिर दुनिया में रहना है तो इसकी तरह ही शातिर बनना होगा। उसने तुम्हें दुनिया में उछाला है। कल मेरा बेटा बड़े मज़े लेकर तुम्हें इंटरनेट पर देख रहा था। मुझे बुरा लगा। मैंने गूगल के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। उम्मीद है तुम मेरी कंप्लेन को ज़ाया नहीं जाने दोगे। यहाँ इंटरनेट फ्री मिलता है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी जंग खुद लड़ो। उन्होंने होटल का टैब उसके ग्लव्स में छुपे हाथों हाथों में थमाया। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है। इस होटल का हर कोना यहाँ के हर एम्प्लॉय के लिए है। वो उसका गाल थपक कर आगे बढ़ गए थे। एबिक हवनों की तरह उस टैब को देखे गया। उसे अदा का सुबह किचन में खामखा बर्तन पटकना याद आया। नाश्ता बनाने के बाद स्टोर के लिए निकलने से पहले वो गुस्से में बर्तनों को सिंक में पटक रही थी। उसका चेहरा और नाक दोनों ही फूले हुए थे। क्या हुआ है? वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। हाथ जीन्स की जेबों में थे। अदा ने कुछ नहीं कहा।
وہ تیش میں نل کھول رہی تھی۔ پانی کی تیز دھار پلیٹوں سے ٹکرا کر اس کے پلاسٹک کے ایپرن پہ گرنے لگی جو خاص الخاص برتن دھونے کے لیے تھا۔ چھوڑو، میں دھو دیتا ہوں۔ باہر برف پڑ رہی ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ یوں بھی میں اس کام میں ایکسپرٹ ہوں۔ وہ جیبوں میں سے ہاتھ نکال کر گلوز لینے لگا تھا جب ادا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر پرے ہٹایا، نل بند کیا اور پوری اس کی جانب مڑی۔ کیا ضرورت تھی اسے محبت کرنے کی، اسے پروپوز کرنے کی؟ یالے سے کر لیتے، اس سے تو لاکھ گنا اچھی تھی وہ۔ ایبک نے نظر جھکا کر اٹھائی۔ ایک لمحے کو تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ مذاق بنا دیا اس نے تمہارا۔ جسے دیکھو مجھے رو کر تمہاری ویڈیو دکھاتا ہے، وہ توڑ دوں گی میں سب کا۔ ایبک جھکے سر سے لبوں کو بھینچے مسکرایا، پھر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا جس کا چہرہ غصے کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ شرمندگی کا باعث بن گیا ہونا تمہارے لیے، سوری۔ ادا نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اوپر اٹھائی، دانت پیستے ہوئے بولی، اگر مزید اس طرح کی بکواس کی تو واللہ میں بھول جاؤں گی تم مجھ سے کچھ منٹ بڑے ہو۔ سب سے پہلے تمہارا منہ توڑوں گی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ مذاق لگ رہا ہے تمہیں سب؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے دانت توڑ سکتی ہوں۔ 2 دنوں بعد یہ پہلی بار تھا جب وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مسکرانا تھوڑا کم تھا، ہنسنا کہنا زیادہ یہاں ٹھیک رہے گا۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ویسے بھی کل سے سیکنڈ لاسٹ دانت میں درد ہے میرے، ڈاکٹر کا خرچہ نکل جائے گا۔ ادا نے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے مٹھی جھٹکے سے نیچے کی۔ ایبک کو اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ 2 دن پہلے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا، یہ وہ بھول گیا۔ بات سنو میری، تم نے ہنسنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے۔ فنکی میگزین اور یوٹیوب چینل پر تمہاری ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہیں نا، تم ان دونوں کو ہی ختم کر دو، سب کچھ وہاں سے اریز کر دو، مٹا دو، ہیک کر لو، مگر کسی بھی طرح ایسا کرو ضرور۔ ایبک اس کی بات پر سر کو پیچھے گرا کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ کہا برجستہ تھا جو ادا کے دل پر شعلوں کی طرح گر رہا تھا۔ میری بہن، یہ ہالی ووڈ کی کوئی مووی نہیں ہے، بلکہ ہماری سادہ سی زندگی ہے جس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ گیجٹ سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی، تم جانتی ہو۔ تم مجھے قسمیں دو گی، وعدے لوگی، میں تب بھی یہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو کہنے دو جو کہہ رہے ہیں۔ کتنے وقت تک میرا یہ ہاٹ ٹاپک رہے گا؟ 1 دن، 1 ماہ، 1 سال، پھر کیا کوئی اور ہوگا جو الو بنے گا اور تب تک سب مجھے بھول جائیں گے۔ ادا دانت کچکچانا چاہتی تھی مگر نہیں کچکچائے۔ غصے سے اس کی جو لائن ابھری، تمہیں بھولیں گے لیکن اس کا کیا جو نیا اس فیز سے گزرے گا جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تم جتنا مرضی ہنس لو، کہو یا نہ کہو، میں تمہارے دل کی حالت جانتی ہوں۔ اس میں دکھ ہے، یہ دکھ دائمی نہ رہے اس کی دعا کرتی ہوں روز، مگر یہ دکھ کسی اور کے دل میں نہ بیٹھے اس کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا ہم۔ ایبک نے پھیکے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ہم انتظامیہ سے بات کریں گے، وہ ایکشن ضرور لیں گے، نہیں تو ہم اس کے خلاف ریلی نکال لیں گے۔ بالکل، ہم ایسا کریں گے جیسا ہر سال فنکی ویک کا شکار کرتا ہے اور پھر بیچارہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہتا ہے۔ تم برتن ہی دھو، وہی ٹھیک رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں گلوز پٹک کر ایپرن اتارنے لگی تھی۔ ایبک نے گہرا سانس چھوڑا۔ ادا، یہ صرف ایک اسکول کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ ایپرن اس کے کندھے پر ڈال کر وہ چہرہ اس کے منہ کے قریب لائی۔ تو پھر پوری دنیا کے سسٹم کو ہیک کرو، نہیں کر سکتے تو برتن دھو، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہوٹل کا مینیجر گیا تھا۔ ایبک نے اب تک اپنے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسکول کے آن لائن میگزین کا پیج اوپن کیا، وہاں ہر سو اسی کی تصاویر تھیں۔ کہیں اس کے چہرے پر گدھے کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو کہیں ہنستا ہوا مینڈک اس کے سر پر بٹھایا ہوا تھا۔ ایبک دکھ بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ کیپشنز واقعی خون کھولا دینے والے تھے۔ اس نے ویڈیوز نکال کر ایک ایک کر کے دیکھتا رہا، یہاں تک ان دونوں کی ہر ملاقات کی ویڈیو تھی، یہاں تک کہ جیکٹ ایکسچینج کرنے والی بھی۔ یہ ہے فنکی آل ٹائم فنکی نیوز کا رومیو اور جولیٹ کا سین، جس میں بیچارہ حالات کا مارا رومیو جولیٹ کی شرٹ ادھار لے رہا ہے۔ اوہ پور رومیو۔ اس ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی کا چہرہ تھا جس میں فقط ہاتھ میں مائک اور منہ نظر آ رہا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر ایسے بتا رہی تھی جیسے واقعی وہ وہاں موجود ہو۔ ایبک نے ویڈیو بند کر دی۔ دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی لیکن لبوں پر مسکان سجائے رکھی۔ اگر وہ اب غصہ ہو گیا تو الاف کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
وہ اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اب بھی اسے چاہتا ہے اور شاید تعمر چاہتا رہے۔ چلے نیو یارک اور اس کے مضافات میں ہیکنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ ہیکنگ ہوتی کیسے ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنے آس پاس میں موجود ہیکرز کو گوگل کیا تھا جو چھپے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے گوگل انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن جو موجود تھے ان کی لسٹ خاصی لمبی تھی۔ پیڈ ہیکر، پیسے دے کر سکھانے والے آفیشل اور قانونی۔ وہ ہاتھ میں پین اور نوٹ پیڈ لیے اس میں سے 10 کو سلیکٹ کر گیا جو اس کے نزدیک ہی رہتے تھے۔ ایک تو بہت نزدیک تھا جسے ملنے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، ایسا ابھی مینیجر کہہ کر گیا تھا۔ تبھی وہ کوٹ میں دبکا ہوٹل سے باہر آیا۔ اف، برف کچھ زیادہ ہی پڑ گئی تھی۔ تبھی وہاں ہر سو سفیدی تھی۔ وہ ہر اس جگہ گیا تھا جہاں اس نے نوٹ پیڈ میں مینشن کیا تھا۔ اس کی امید کے بالکل مطابق کچھ کام سکھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور جو رکھتے تھے ان کا معاوضہ کافی ہائی تھا۔ تبھی وہ آخری گھر سے بھی خالی ہاتھ ہی لوٹا تھا۔ مینیجر صحیح کہتے ہیں، یہ میری جنگ ہے اور اسے مجھے تنہا ہی لڑنا ہے۔ وہ بوسٹن اسٹریٹ سے دائیں جانب مڑا اور سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے روڈ کراس کرنا تھا۔ وہ اطراف میں نظر دوڑا رہا تھا جب سڑک ایک دوسرے کنارے اسے وہ کھڑی نظر آئی، ہاتھ میں ویلوٹ کا لیونڈر رنگ کا ہیئر بینڈ پہنے اور اسی ہاتھ میں ہاٹ چاکلیٹ کا ڈسپوزیبل کپ پکڑے۔ تو اسے واقعی فرق نہیں پڑا۔ اتنا آسان تھا اس کے لیے سب کرنا۔ چہرے پر دکھ اور کراہیت کے رنگ چڑھائے اس نے نظر کے ساتھ راستہ بھی بدل لیا تھا۔ وہ دل نہیں بدل سکتا تھا، ان دو چیزوں کو تو بدل ہی سکتا تھا۔ تبھی وہ مڑ گیا۔ ابھی کچھ قدم ہی پاٹے ہوں گے جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ وہ نسوانی ضرور تھی مگر الاف کی نہیں تھی، انیشا کی تھی۔ ایبک، میری بات سنو پلیز۔ اس نے قدم اٹھا لیے۔ اپنی بہن کی بات کی لاج اسے رکھنی تھی۔ اسے ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ ایبک، ایسے منہ موڑ کر مت جاؤ، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ادا اور راہم بھائی کی ہے۔ اپنی بہن کے نام کے ساتھ کسی غیر مرد کا نام سن کر اس کے کان سے دھوئیں اٹھے تھے۔ وہ پورا موڑا اور آنکھوں میں سرخی دھرے مدھم آواز میں غرایا، میری بہن کے نام کے ساتھ آئندہ کسی کا نام نہیں جوڑنا۔ وہ انگشتے شہادت اٹھائے اسے وارن کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ رکی ہوئی برف باری پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ابھی شام نہیں چڑھی تھی لیکن برف باری کے ساتھ ہی سب آس پاس موجود شاپس اور پولز کی لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ معذرت چاہتی ہوں، ہم لوگ یہاں ہاٹ چاکلیٹ پینے آئے تھے، فقط میں نے ہی تمہیں دیکھا اس لیے بات کرنے چلی آئی، پلیز میری بات سن لو۔ وہ آنکھوں میں التجا کے دبیز رنگ چڑھائے بولی۔ آسمان سے گرتی برف پر کہیں کہیں زرد اور دودھیا روشنی پڑ رہی تھی۔ جہاں زرد روشنی سے وہ گزرتی وہاں سونے کے موٹے پھاہے نظر آتے، مگر جہاں دودھیا روشنی پڑتی وہاں وہ نرم اور براق سفید نظر آتے۔ کہو، جیسے اس نے کوئی احسان کیا ہو۔ سمجھ گئی، بیٹھ کر بات کرنے کی پوزیشن نہیں رہی اب۔ انیشا کی جامنی وول کیپ برف سے بھرنا شروع ہوئی تھی۔ ایبک نے رخ واپس موڑا اور چلنا شروع کیا۔ وہ اس کے قدموں پر ہولی، اس سے پیچھے اور فاصلے پر۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں، لیکن اس دن تمہارے گھر آنے کے بعد میرا شک سچ میں بدل گیا۔ بھائی کا اسکول آنا، ادا کو دیکھنا، یہ سب شاید کسی نے نوٹ نہ کیا ہو، میں بھی نہ کرتی اگر آخری پیپر میں بھائی کو اسے ڈھونڈتے نہ دیکھتی تو۔ وہ بس اسٹیشن آ کر رکا۔ شیلٹر میں آنے سے جیسے سکون مل گیا تھا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ کم تھی، پھر بھی دونوں کافی فاصلے سے کھڑے تھے۔ ایبک چپ چاپ اسے سن رہا تھا جو کہہ رہی تھی۔ بھائی ادا میں انٹرسٹڈ ہیں، یہاں تک کہ وہ کل بابا سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ادا کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ادا کا سخت رویہ اور قطع تعلق کرنے سے بھائی گھبرا گئے ہیں۔ وہ واقعی تمہاری بہن سے محبت کر۔ ایبک کی سخت گھوری نے نازک دل انیشا کو یکدم تھما دیا۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر ڈر گئی۔ یہ ڈر ہی تھا جس کو نوٹ کرتے ہوئے ایبک نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا، آواز میں آنے والی سختی کو کنٹرول کیا۔ تم جیسے گیمر لوگوں میں ہم لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس طرح کی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا، اسے تو بالکل بھی نہیں، جو پورے اسکول میں نازک اندام مشہور تھی، مگر دے دی کیونکہ یہاں بات اب اس کی بہن کے دل کی تھی۔ اس کا خود جو حشر ہوا سو ہوا، اپنی بہن کے ساتھ وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہونے دے گا، بالکل بھی نہیں۔
بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ رندی آواز کے ساتھ ڈرے دل اور آنکھوں میں نمی لیے اس سے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے واپس نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ سہم گئی۔ وہ آنکھیں بند کی خود پر جب بند باندھ رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تم سے سختی سے پیش آؤں؟ انیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ پورے اسکول میں تمہاری نرمی کے قصے مشہور ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ پورے نیو یارک میں اب میری بے وقوفی کے قصے ہاٹ لسٹ میں ہیں۔ بس آ رہی تھی، اس کی آواز دور سے ہی سنائی دے گئی۔ الاف کی سزا بھائی کو تو نہ دو، وہ بہت اچھے ہیں۔ آہ، یہ بہن بھائیوں کا پیار۔ ڈر کے باوجود، اس کی دھمکی اور گھوری کے باوجود وہ راہم کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بہن تھی اور وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں لیکن ہم نہیں ہیں۔ بس قریب آ گئی تھی، دروازے چاک ہو گئے، اس کی چھت پر برف کی پتلی سی تہ جمی تھی۔ ایک موقع پلیز۔ ایبک نے اندر قدم رکھے، پھر مڑا۔ چڑھنے والا وہ آخری مسافر تھا۔ آج کے بعد تم لوگ ہمیں مخاطب نہیں کرو گے اور یہ بات میری بہن تک نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیشے کے دروازوں کو وصل نصیب ہوا۔ ایبک ان کے پیچھے کھڑا تھا، بس اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ شیلٹر کے نیچے کھڑی برف کے پھاہوں سے محفوظ وہ اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ دراڑ دلوں میں نہیں، دراڑ نیتوں میں آتی ہے۔ نیت کی کھوٹ دل میں کھوٹ ملا دیتی ہے۔ برف ویسے ہی گر رہی تھی جیسا کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی تھی، دویز، سپاک، سرد اور سفید۔ رات کی سیاہی نے پنکھ پھیلا دیے تھے۔ شہر میں تو خاموشی اور ہلچل تھی، ہاں، شہر سے پرے مضافات میں بنے اس فارم ہاؤس میں جہاں سفید موت کا سا کفن زمین پر چڑھا تھا، سکوت طاری تھا، مگر باہر تک اندر خوب چیخو پکار ہو رہی تھی، ہلڑ بازی مچی ہوئی تھی، شراب و شباب دونوں موجود تھے۔ ایک صوفے پر نیم دراز سمر ہنستے ہوئے اس کال گرل کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ڈانس کے جوہروں سے ان سب کو متاثر کر رہی تھی۔ یہ بالکل نئی اور فری کی گرل فرینڈ تھی جو ڈینس کی بنی تھی، نیو یارک کی سب سے مشہور لڑکی، نیو یارک کی راتوں کی جان، جینی فروالنگ۔ سب لطف لے رہے ہیں اور تم یہاں لب سی بیٹھے ہو، ایسا کیا ہوا ہے؟ ہمارے جسٹن بیربر کے ساتھ؟ وکرم دھڑام سے تھک کر صوفے پر آ کر گرا، وہاں جہاں سمر نیم دراز تھا۔ آنکھوں میں سوچ کی لکیریں تھیں اور ماتھے پر شکن۔ گرینا کو سوچ رہا ہوں، حالانکہ اس وقت وہ ایلاف کے دعوے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو وہ اس سے کر چکی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کیا اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کا فون بک کر سکے؟ مجھے ان چیزوں میں بچپن سے دلچسپی ہے، تم جانتے ہو۔ انیشا کو تنگ کرتے لڑکے سے بدلہ اور تمہاری جاسوسی کی خاطر میں زیادہ اس میں انوالو ہوئی ہوں۔ الاف کے الفاظ اس کی سماعت سے میں آنٹ ٹھہرے تھے۔ کیتھ اربن کے گونجتے گانے میں اسے چونک کر وکرم کی جانب خود کو متوجہ کیا جو اب باقاعدہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ لگتا ہے گرینا کچھ زیادہ ہی حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ اس کے متوجہ ہونے پر وکرم دانت نکال کر ہنسا تھا۔ گرینا کے نام پر سمر کو اپنی ڈیڈ لائن یاد آئی جو وہ اسے دے چکا تھا۔ الاف کے معاملے میں وہ اسے تو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ کچھ پتا ہے کیا کر رہی ہے آج کل؟ اس نے سرسری سا وکرم سے دریافت کیا جو اب کرنے لگا تھا۔ کانوں کی گونج سے زیادہ اس کے گینگ کے لڑکے تھے جو شاٹ کر رہے تھے۔ باہر برف مسلسل گر رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں مجھ سے دریافت کر رہے ہو۔ چلو کچھ یہ دیتا ہوں۔ وہ آج کل اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ روز رات کو سوشی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ سمر کے ماتھے پر موجود بلوں میں 2 کا مزید اضافہ ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ کسی میں دلچسپی ظاہر کرے اور کوئی اسے بری طرح رد کر دے؟ ناممکن۔ سچ ہے، چاہو تو خود جا کر دیکھ لو۔ ویرن اسٹریٹ، گران مورسی۔ اس نے ریسٹورنٹ کا نام اور جگہ بتائی تھی۔ وکرم کی بات ختم کرتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، جیکٹ پہنی 2 قدم آگے گیا، پھر رک کر گردن کو شانے سے لگائے بولا، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارے سامنے کے 2 دانت جبڑوں کو خدا حافظ کہہ دیں گے۔ بات ختم کر کے وہ رکا نہیں تھا۔ برف باری ہونے کی وجہ سے اس کی کار کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، حالانکہ سڑک پر نمک کی تہ بچھا دی گئی تھی جس سے
وہ برف چپک نہیں رہی تھی، پھر روڈ قدرے سلپری ہو چکے تھے۔ اس نے وکرم کے بتائے گئے پتے پر کار کو بریک لگائی۔ شیشے کی دیواروں سے بنا وہ ریسٹورنٹ اس وقت خاصی گہما گہمی کا شکار تھا۔ گرے دیواریں، سبز چھت اور سبز ہی بیلیں۔ سمر نے کار میں بیٹھے ہی گرینا کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی۔ وہ جو اندر اسٹیو کے ساتھ بیٹھی سوشی کھا رہی تھی، مسلسل کال کے چلنے سے اکتا گئی۔ نمبر سمر کا تھا، اسے کال پک کرنی تھی اور نہ ہی کی۔ اٹھا لو کال، ہو سکتا ہے کوئی ضروری ہو۔ اسٹیو نے اسٹک کی مدد سے بائٹ کو دانتوں میں پکڑا اور پھر دوبارہ فون پر نظر ڈالی جو ایک بار پھر سے رنگ کرنے لگا تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک اسٹیپنی ہے، فضول میں پیچھے پڑا ہے، اس نے اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسٹیو مسکرا دیا۔ تم خوبصورت ہی اتنی ہو کہ کوئی بھی مرد تم پر فلیٹ ہو سکتا ہے۔ اسٹیو کی تعریف پر وہ معمولی سا بلش ہوئی تھی۔ زیادہ ہوتی اگر سمر کی بے وقت کال نہ آتی تو۔ ارے وہ تو ادا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ وہی ہے ادا، سنو، ہے یہاں۔ گرینا نے جوش سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ ایبک نے بھلے اس کی مدد نہیں کی لیکن ادا اچھی تھی۔ وہ کبھی کبھی اسائنمنٹ میں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، نہ بھی کرتی پھر بھی گرینا کو وہ پسند تھی۔ کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی، اس کے بلانے پر مسکراتے چہرے کے ساتھ وہاں آئی جہاں اسٹیو سوشی سے انصاف کرنے میں مگن تھا۔ اسٹیو انہی کے اسکول کا تھا، وہ ان کا سینئر تھا۔ ادا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہائے ادا۔ ہیلو۔ اسٹیو کو جواب دینے کے بعد وہ گرینا کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سرمئی رنگ کے اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، آج غیر معمولی سی چمک تھی وہاں۔ فٹ یہاں کیسے؟ وہ کھڑی تھی، بیٹھی نہیں۔ ادا نے ہاتھ میں تھاما بیگ آگے کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، ایبک کی برتھ ڈے ہے نا آج، 2 فروری، اس لیے اس کے لیے سوشی لینے آئی تھی۔ مشروم اور سوشی بہت پسند ہے اسے۔ اچھا یہ بات ہے، گرینا مسکرائی۔ میری طرف سے اسے برتھ ڈے وش کر دینا، اور معذرت بھی کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی، بہت افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الاف سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ بات کر رہی تھی، کرنے کے دوران پھر سے اس کا فون رنگ کرنا شروع کر چکا تھا۔ نمبر سمر کا تھا، ادا پہچان گئی۔ اسکریپ بک کے آخری صفحے پر اس کا نمبر درج تھا جو ادا کو حفظ ہو چکا تھا۔ اس نے گرینا کے فون پر نظر ڈالی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ میں اسے تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اوپر سے برف بھی گرنا شروع ہو گئی ہے، میٹرو نکل گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ او، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں ڈراپ کر دوں گی کیونکہ میں اسٹیو کے ساتھ آئی ہوں۔ تم چاہو تو ہمارے فری ہونے تک انتظار کر سکتی ہو، وہ ادا کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس کی نیت بالکل صاف تھی۔ بہت شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ سفید اور نیلے پٹے والی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر وہ مڑ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ سے باہر آئی زرد لائٹس میں چلتا ہجوم اس کا منتظر تھا۔ وہ اسی کا حصہ بنی سیدھے سیدھے دیکھنے کے بعد دائیں جانب مڑی کہ یہیں سے اسٹیشن آتا تھا۔ اسے جلد از جلد ٹرین کے نکلنے سے پہلے پہنچنا تھا، ورنہ دوسری ٹرین کے لیے اسے 15 منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے قیمتی 15 منٹ انتظار میں نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ 6:15 کا وقت تھا۔ وہ 6:45 تک ضرور گھر پہنچ جاتی اگر اس کے قدموں کو زمین جکڑ نہ لیتی تو۔ وہ یکلخت مڑی، تحیر سے اس جانب دیکھا جہاں اس نے سرسری نظر ڈالی تھی۔ سڑک کی سیدھ میں کراس کر کے پارکنگ ایریا میں ایک سرخ کار کھڑی تھی جس کی بیک پر مارخور کے سین بنے تھے۔ وہ سرخ کار اور کسی کی نہیں، سمر کی تھی۔ نیو یارک میں مارخور کو پسند سمر ہی کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ اسکریپ بک میں لکھی دھمکیاں اور بگڑے ہوئے چہرے والی عورتوں کی تصاویر دماغ میں آئی۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسٹیو برق رفتاری سے ریسٹورنٹ سے باہر آیا۔ وہ فون پر مسلسل کسی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس کا انداز اجرت آمیز تھا۔ وہ تنہا تھا، اپنی سیاہ کار نکال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر وہ تنہا تھا تو گرینا کہاں تھی؟ اس نے جھٹ سے اپنا سیل فون نکالا جو چند دن قبل ہی ایبک نے اسے لے کر دیا تھا۔ وہ گرینا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو گرینا، ادا بول رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ میرا مطلب ہے ابھی بھی اسٹیو کے ساتھ ہو؟ ادا نے کافی دور جا کر خود کو تھمایا تھا، اتنی دور کہ وہاں تک جانے میں کچھ منٹ تو لگ ہی جانے تھے۔ نہیں، میں اسٹیو کے ساتھ نہیں ہوں، اس کی موم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس لیے وہ جلدی میں چلا گیا۔ گرینا نے وضاحت کی تھی۔ کرنے کے دوران ہی وہ ریسٹورنٹ سے باہر آتی،
دکھی آتے ساتھ ہی وہ پارکنگ میں کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ ادا نے بھی جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے دوسری ٹیکسی کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی کہ سمر کی کار گرینا کی ٹیکسی کے پیچھے روانہ ہو چکی تھی۔ اوہو، یہ تو برا ہوا۔ اچھا، میں نے کال اس لیے کی تھی تاکہ تم میری مدد کر سکو۔ دراصل اسٹیشن سے اترنے کے بعد میں جس راستے سے جاتی ہوں وہ بہت خاموش ہے اور مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ ہمارا گھر مخالف سمت ہے، ورنہ تم سے کہتی کہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم بس کال بند نہیں کرنا، بھلے بات نہ کرو مگر کال نہیں کاٹنا۔ مجھے کم از کم کسی کے ساتھ ہونے کا تو حوصلہ ہوگا۔ ایبی کو کال ملائی تھی مگر شاید وہ مصروف ہے۔ اسے گرینا کی کی ہنسنے کی آواز آئی۔ تینوں کاریں ایک ساتھ فاصلے سے لائن میں چل رہی تھیں۔ کوئی بڑی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ادا نے اس کے حامی بھرنے پر کہا۔ شکریہ، یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس نے کال ریکارڈنگ پر لگا دی۔ شکر تھا کہ ایبک نے اسے یہ سیل فون دے دیا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ نیو یارک کی مصروف ترین سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے وہ جو ہی قدرے سنسان ایریا میں آئے، اس نے دیکھا سمر کی کار نے ٹیکسی کا راستہ کاٹا ہے۔ ادا نے اپنی ٹیکسی کو رکوا دیا۔ 1 منٹ سائڈ پر روکیے گا۔ وہ شیشے کو فولڈ کیے بنا ہی دیکھ رہی تھی کہ سمر کار سے باہر آیا ہے، اس کے ساتھ ہی گرینا بھی ٹیکسی سے نکلی تھی۔ ادا نے فون کو کان سے لگایا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ نہیں معلوم تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسکریپ بک کی ڈراؤنی دھمکیوں اور تصاویر سے گھبرا گئی تھی، یا شاید اسے خوف تھا کہ گرینا کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ جو بھی تھا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اور تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تمہاری تو کمپلین میں پولیس میں کرواتی ہوں۔ گرینا کی چیختی ہوئی آواز تھی۔ اور میرے ساتھ چلو، سمر کی تحمل سے لبریز، جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ دفان ہو جو یہاں سے، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اس کے نزدیک آنے پر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ گرینا جس ٹیکسی میں بیٹھی تھی وہ اس دوران وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ٹیکسی وہاں سے کیوں گئی؟ ادا پر تھوڑا سا ڈر غالب آیا۔ چلنا تو پڑے گا میرے ساتھ، یو بلڈی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا کار میں پٹک رہا تھا۔ ڈرائیور نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی، وہ مسلسل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کسی بات میں الجھا ہوا تھا۔ ادا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ڈرائیور کی سیٹ کو تیزی سے بجایا۔ اس اس سرخ کار کا پیچھا کرو، جلدی کرو، وہ چیخی تھی۔ سیل فون کے مائک پر ہاتھ رکھ کر وہ نم آنکھوں سے اس کار کو تک رہی تھی جو انجانے راستوں کی مسافر تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ ٹیکسی اور کار میں کچھ زیادہ ہی فاصلہ تھا، تبھی سمر نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی اس گنجان آباد جگہ پر ادا نے درختوں کے جھنڈ کے قریب ٹیکسی کو رکوایا۔ سفید فارم ہاؤس میں وہ کونے سے کھینچتے ہوئے گرینا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سنو، آدھے گھنٹے تک انتظار کرو، تب تک میں نہ آئی تو پولیس کو اس جگہ کا پتہ بتا دینا۔ تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ فرنٹ سائڈ پر آ کر جھک کر کہہ رہی تھی۔ 22-23 سال کا وہ لڑکا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے جانے کا منتظر تھا۔ یہ نیو یارک کا آئے دن کا معمول تھا۔ گرل فرینڈ ہو یا بیوی، اپنے شوہر کا اسی طرح پیچھا کرتی تھی جس طرح ابھی اس لڑکی نے کیا تھا۔ ضرور وہ لڑکا اسے ڈچ کر رہا ہے، یا پھر اس لڑکے کو خیر جو بھی ہو میری بلا سے۔ شانے اچکائے وہ پھر سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بے حس معاشرہ، بے حس لوگ، بے حس رشتے، بے حس خون۔ ادا تیز مگر بلی کی چال چلتی ہوئی اس فارم ہاؤس میں گھسی جہاں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی۔ وہ غلط کر رہی ہے، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ گرینا کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اسے پولیس کو فون کرنا چاہیے۔ بارہا اس کا دل اسے کہہ رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کی سن ہی کے نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا دل اور عقل پر طاری ہوا تھا کہ وہ سب کچھ بھلائے گرینا کی بڑبڑاہٹ سنتی ہوئی اندر جاتی رہی۔ درختوں کی اوٹ میں چھپ کر پودوں میں گم ہوتی ہوئی وہ پول سائڈ سے نظروں میں آئے بنا ہی نکل گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، فقط خاموش پانی، ساکن پودوں اور روتی بلکتی سفیدی کے۔ ادا داہنے ہاتھ پر بنی لان سے ذرا پرے مرر وال کے پاس آ کر رکی۔ کیکٹس کے بہت بڑے بڑے پودے ایک ساتھ رکھے تھے جن کی آڑ میں وہ چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا سمر گرینا کو کونے سے تھامے کھڑا ہے اور وہ اس پر چیخ رہی ہے، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، تب تک کے لیے جب تک تم سے میرا دل نہیں بھر جاتا۔ سمر نے بے دردی سے اسے صوفے پر پٹکا تھا، شاید وہ نشے میں تھا، تبھی اس کی آواز قدرے بہکی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس موجود دوست کہے لگا رہے تھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، تو خون پی جاؤں گی تمہارا۔ ادا نے کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنانی شروع کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسکارف کے اندر موجود ایئر پوڈز کو وہ فون سے کنیکٹ کر چکی تھی، تبھی گرینا کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔
چلو کرو ایسا، کرو نا ہمت ہے، ہاں؟ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سمر کی جان لے سکے۔ جان تو میں تمہاری لوں گا پیاری حسینہ۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گرینا نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ بلبلایا تھا، بلبلا کر آپے سے باہر ہو گیا، تبھی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ ادا کے آنسو نکل آئے۔ راہم کی عزت سے نظریں جھکانا اور سمر کے تھپڑ میں زمین آسمان کا فرق تھا، حیا اور بے حیائی کا، احترام اور بے باکی کا، نرمی اور سختی کا۔ آرام سے پیش آ رہا تھا، لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے نرمی کی۔ اب تمہیں ان سب کے سامنے رسوا کروں گا اور تمہاری لاش وہیں دفناؤں گا جہاں ڈینس اپنی گرل فرینڈز کی لاشوں کو دفناتا ہے۔ وہ وحشی بن گیا تھا، وحشی پنے سے ہی اس کے جانب لپکا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ غلط کرتا گرینا نے صوفے کے پاس رکھی میز پر سے شیشے کا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ خون کی آبشار تھی جو سمر کے سر سے بہنی شروع ہو چکی تھی۔ گرینا نے بھاگنے کی صحیح کی تھی مگر بے سود۔ سمر کے دوست اس پر پل پڑے تھے، انہوں نے اسے پکڑ کر زمین بوس کر دیا۔ سمر حواس ٹھیک کرتا جنون خود پر چڑھائے خون سے بھرے چہرے کے ساتھ غصے میں اس کی جانب لپکا۔ مجھے ریجیکٹ کرو گی؟ مجھ سے پنگا لوگی، ہاں؟ اسے بالوں سے تھام کر وہ سر کو زمین پر مارے جا رہا تھا۔ ادا رونا شروع ہو چکی تھی۔ گرینا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی تھی اور وہ فقط دیکھ رہی تھی۔ اسے جلدی سے ویڈیو سیو کر کے کال کاٹی، کانپتے وجود کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ ٹیکسی میں بیٹھنے تک وہ پولیس کو فون کر چکی تھی۔ اسے امید تھی اگر پولیس وہاں پہنچ جائے گی تو گرینا بچ جائے گی۔ اسے اس چیز کی بہت زیادہ امید تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب گرینا کی لاش کو دفنانے کے بعد وہ اس جگہ کو اچھے سے صاف کر چکے تھے جہاں ابھی کچھ دیر قبل نشے میں ڈوبے سمر نے قتل کیا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ ٹھسا وہاں بیٹھا وکرم کو جراثیم کش پانی سے ہینڈ موپ لگاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل یہاں پر پولیس آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی نمبر سے انہیں قتل ہونے کی شکایت ملی ہے، مگر صاف گھر اور کسی بھی ثبوت کے نہ ملنے، اوپر سے بہت بڑے وکیل کی کال پر وہ واپس چلے گئے تھے۔ ڈینس کا باپ نیو یارک کا جانا مانا وکیل تھا۔ انصاف کے علم بردار بھلا کہاں قانون توڑ سکتے ہیں؟ یہی سوچ کر پولیس وہاں سے چلی گئی تھی۔ پولیس تو چلی گئی تھی مگر ان سب کو سوچ میں ڈال گئی تھی۔ یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی تھا، جو بھی تھا سب دیکھ چکا ہے۔ ڈینس کے ہاتھ میں گرینا کا فون تھا جو اسے دفناتے سمے بج اٹھا تھا۔ وہ فون آف کر کے قبر میں ہی ڈال رہا تھا مگر رک گیا۔ رک اس لیے گیا کیونکہ فون خاصا گرم تھا اور اس کا گرم ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے استعمال نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ اسے استعمال نہیں کر رہی تھی تو کون کر رہا تھا؟ اور سن بھی چکا ہے۔ وکرم کے بعد اس نے انکشاف کیا۔ اس موبائل سے، اس نمبر سے آنے والی کال سے۔ اس نے فون کی اسکرین سب کے سامنے کی۔ وہ پولیس کے آنے تک گرینا کو نہیں دفنا سکے تھے۔ ان کے اس گھر میں پولیس پروف الارم لگا تھا۔ 20 کلومیٹر کی بھی دوری پر اگر پولیس ہوگی تو پورے گھر میں 1 منٹ کے وقفے وقفے سے 3 بار الارم بجے گا۔ اس الارم کی وجہ سے ہی وہ باخبر ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گرینا کو ہڈن روم میں دھکیلا اور ساری جگہ صاف کر دی۔ وکرم نے اپنے منہ پر 1-2 خراشیں ڈالی تھی۔ پولیس کو یہی بتایا گیا کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی ہے جسے کوئی غلطی سے واردات سمجھ بیٹھا ہے۔ دوستوں کے بیچ اس طرح کی لڑائی نیو یارک میں معمولی سمجھی جاتی تھی، اس لیے پولیس سرسری سا بیان لے کر وہاں سے چلی گئی۔ گرینا یہاں پر پورے 7 بجے پہنچی تھی جبکہ کال 7:20 تک چلتی رہی ہے۔ یعنی وہ جو کوئی بھی تھا 20 منٹ تک ہمیں سنتا اور دیکھتا رہا تھا۔ اس کے پاس ایویڈنس ہے، مطلب ہمارا فیوچر اس دیکھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ بات ختم کی۔ خط کرنے کے بعد وہ سیل فون ڈبن کی جھولی میں اچھال رہا تھا۔ پتہ کرو یہ نمبر کس کے نام پر ہے۔ ڈبن کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا۔ فون کو کیچ کر کے اس نے نمبر لیپ ٹاپ میں ڈالا اور اس کی تمام انفارمیشنز اسکرین پر لے آیا۔ جو نام اسے معلوم ہوا تھا اس پر اس کی آئی بالز سلو موشن میں حرکت میں آئی تھیں۔ ادا۔ سمر نے سارے عرصے میں جھٹ سے پلکیں اٹھائیں، آنکھیں سکیڑ دیں اور دل تھمایا۔ راہم الاف اور انیشا کی کلاس فیلو ادا میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اس سے شادی کا خواہاں ہے اور مجھے فورس کر رہا ہے کہ میں اسے اتنی کم عمری میں نکاح کی اجازت دے دوں۔ تم ایک کام کرو، پتہ کر کے بتاؤ وہ کس قسم کی لڑکی ہے، اور یہ بھی کہ راہم کی فیلنگز اس کو لے کر کس حد تک سنجیدہ ہیں۔ اگر وقتی جذبہ ہوا تو میں اسے ٹال دوں گا، لیکن اگر وہ واقعی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں تو میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ادا نے میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ادا نے؟ اس کے پاس تو سیل فون نہیں ہے۔
پہلے نہیں تھا مگر اب ہے۔ سمر نے سختی سے آنکھیں میچی، پلکوں پر نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیڈ نے بتایا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ادا کے ساتھ۔ الاف کے MS کے بعد یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ الاف ان سے معافی مانگ لے گی۔ میں اپنی بہن کو نہیں جھکا سکتا۔ صحیح بات پر معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ یہ مام ڈیڈ کے بعد آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو لے کر شیور ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ دونوں کا معاملہ میں ہی فکس کرواؤں گا۔ سمر کو لگ رہا تھا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ 1000 ٹکڑے تو کم از کم ہوں گے ہی۔ اگر یہ سب ادا نے کیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے۔ بھلے قتل سمر سے ہوا ہے، پھنسیں گے ہم سبھی۔ ڈینس کا حتمی اعلان اور سمر کی چپی بتا رہی تھی کہ اب سے ادا کی زندگی خطرے میں ہوئی جاتی ہے۔ مگر ہم کیا کریں گے؟ وکرم نے بے قراری سے دریافت کیا تھا۔ اسے ادا پسند آئی تھی۔ وہ کیسے اس کے دسترس میں آنے سے پہلے ہی چلی جاتی؟ وہی جو گرینا کے ساتھ کیا ہے۔ گھور سناٹا چھا گیا، اتنا زیادہ کہ سانسوں کے انتشار کی آوازیں بھی بآسانی کانوں میں پڑ رہی تھیں، جیسی برف ان کے فارم ہاؤس پر پڑ رہی تھی۔ بالکل ویسی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع اس اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بھی گر رہی تھی۔ اسی وجہ سے دیواروں پر سیم موجود تھا۔ دیواروں سے زیادہ وہاں موجود 2 دلوں پر سیم چڑھ چکا تھا۔ ایک دل ادا کا تھا تو دوسرا ایبک کا، جسے وہ الف سے یہ تک سب بتا اور دکھا چکی تھی۔ اب آنکھوں پر ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ایبک نے اس کے بتانے پر کہ اس نے اسی سیل فون سے پولیس کو کال کی تھی، سم توڑ کر فلش کر دی تھی، مگر پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سم کارڈ ادا کے نام پر ہی تھا۔ جلد یا بدیر وہ اس بارے میں پتہ لگوا لیں گے۔ رونا بند کرو پلیز۔ کئی ساتوں کے بعد اس کی بھاری بوجھل آواز ابھری۔ وہ تکان بھری تھی۔ اس میں بے یقینی تھی کہ اس کی معصوم سی بہن اتنا بہادری اور رسکی کام کیسے کر گئی، کیسے اسے انجام رکھ گئی، کیسے اس نے میری آنکھوں کے سامنے اسے مار دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر 10 منٹ بعد جب رو کر تھک جاتی تو یہی جملہ دہراتی۔ ایبک آزردہ سانس خارج کر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا، چند قدم چلا، پھر پنجوں کے بل بیٹھا۔ ادا بک ریک کے پاس گھٹنوں پر بازو رکھے روئے چلے جا رہی تھی۔ پس منظر میں بیڈ پر لپستہ سی ان کی ماں دونوں کی کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، پیچھے چھٹ گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اس کے کھلے بکھرے بالوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ مگر کیسے؟ ہم انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اس نے گرینا کو مارا ہے، کل کسی اور کو مار دے گا۔ مجھے راہم کو یہ سب بتانا ہوگا۔ ایبک نے بچے کی طرح ڈر کر دب کے بیٹھے دل کو تسلی دی۔ اس کی بہن کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسے اس بات کا یقین تھا۔ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اس شہر سے ہی جا رہے ہیں، کسی کو بھی بتائے بنا، کسی کو بھی علم میں لائے بنا۔ وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ ادا با لبوں کے ساتھ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں تحیر کی سرخی چڑھائے اسے دیکھے گئی۔ اس کی ابرو آپس میں آہستہ آہستہ ملی، ماتھے پر شکنیں در آئیں۔ ہم بزدل نہیں ہیں۔ ایبک نے یکلخت غصے میں اس کے بعد قطع کی، آواز بہت اونچی ہو گئی۔ ہم ہیں۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، دانت پر دانت جمائے، اشتعال کے ابال پر کنٹرول کیا۔ ہم بزدل ہیں ادا، تم نہ ہو پر میں ہوں۔ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے بزدل ہو جاتا ہے، خاص کر اس طرح کی سچویشن میں۔ ہمارے سر پر کوئی سرپرست نہیں ہے، ہم ان بھیڑیوں کی دنیا میں تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے ہماری شیلڈ، ہم خود ہی ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ ہمارے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اور میرے دل میں بھی نہیں ہے کہ وہ تمہارا غم سہ سکے، اس لیے وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد اٹھو اور پیکنگ شروع کرو، ہم کل ہی اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ فیصلہ سنا کر پلٹ گیا، ادا کے لب ہلے، اس کے قدم جکڑ گئے۔ ہم پولیس کی مدد لے سکتے ہیں ایبک، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا۔ ایبک نے ڈھل کے کندھوں کے ساتھ تھکی نگاہیں اس پر ڈالیں۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ نہیں بیان کر سکتا تھا اس ڈر کو جو اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ عمرہ کی اولادیں عیاشیوں میں گھری ہوئی، بے حسی میں پلی ہوئی، کیا اس نے نہیں دیکھا تھا کتنی بے دردی سے سمر نے اس لڑکی کو مار دیا اور اس کی ہاتھ تک نہیں کانپے؟ کیا اس نے نہیں سنا تھا کہ کس طرح وہ قتلوں کا انکشاف کر رہے تھے اور ان کی آواز متوازن تھی، لرزی نہیں؟ کیا وہ نہیں جان رہی تھی کہ وہ لوگ گرینا کے فون کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اسے ذک پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی یہ سب؟ کیوں؟ پیکنگ کر لینا، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا تھا، تبھی ادا کو وہ بیگ میں کپڑے ڈالتا نظر آ رہا تھا۔ رات بیت رہی تھی، بیتنے کے ساتھ کئی دنوں پر بوجھ ڈال گئی تھی۔
کسی نے پردے جھٹکے سے ہٹائے تھے، تبھی روشنی کے منہ پر پڑنے کی وجہ سے وہ کسمسا کر رہ گئی۔ کروٹ سیدھی کی، آنکھوں پر سے آئی ماسک اوپر کیا اور نیند سے بوجھل آواز کے ساتھ بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا مجھے دیر سے اٹھانا۔ انیشا پردوں کو باندھنے کے بعد اس کی جانب مڑی۔ دھوپ نہیں نکلی تھی، سست روی سے برف گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ راہم بھائی آئے ہیں، ان کا حکم ہے کہ تمہیں اٹھاؤں۔ راہم کے نام پر وہ کمفرٹر ہود پر سے اتار کر بیٹھی۔ اس کا گرم سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ پر سرخ لائنیں بنی ہوئی تھیں۔ بیٹھنے پر شرٹ کا کونا سامنے سے تھوڑا فولڈ ہوا تو پچھلی سائڈ نظر آئی۔ وہ پھیکی سفید رنگ کی تھی مگر موٹی تھی، جیسے اس میں روئی بھری ہو۔ راہم بھائی اتنی صبح خیریت؟ ماتھے پر موجود سیاہ آئی ماسک کو اس نے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اتنی صبح نہیں ہے مادام، دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وہ گرم اون کی ٹخنوں تک جاتی سبز فراک میں کھڑی تھی، سرخ رنگ کی منی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بالوں کی درمیان کی مانگ نکال کر پیچھے کس کر پونی کی ہوئی تھی۔ ہاتھ سینے پر بندھے تھے اور گلے میں دراز چین تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ الاف نے اس کی تیاری نوٹ کی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، نیند سے بوجھل آنکھیں اور چہرہ مگر اجلا اجلا سا۔ ایبی کی طرف جا رہے ہیں اور تم بھی ساتھ چل رہی ہو ہمارے۔ کیچر میں بالوں کو جکڑتے ہاتھ یکدم تھمے۔ آئینے میں مرر وال کے قریب کھڑی انیشا پر نظر ڈالی۔ میں کیوں جاؤں گی وہاں؟ اس نے سخت اور خود غرض لہجے میں کہا تھا۔ ایبک کے ساتھ وہ غلط کر چکی ہے، اس بات کا ادراک اسے ہو گیا تھا، مگر وہ اسے معافی کسی صورت نہیں مانگے گی، بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ الاف کسی سے معافی مانگ لے۔ ایسی کی تیسی بھائی ادا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دونوں اسی سلسلے میں وہاں جائیں گے۔ الاف جھٹکا کھا کر مڑی، آنکھیں تو گویا پورے نیو یارک کی طرف پھیل گئیں۔ لگتا ہے تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، عمر دیکھی ہے بھائی کی؟ وہ اتنی کم عمری میں بنا کسی اچیومنٹ کے شادی کریں اور ڈیڈ اس بات کی اجازت دے دیں گے؟ ناممکن۔ کیوں ناممکن ہے یہ؟ پیچھے سے راہم کی آواز آئی تھی۔ ادا کا رونا اور اس بات کا انکشاف کرنا کہ اسے کچھ دیکھا ہے بہت بڑی گڑبڑی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا اسے ملے بنا، وہ نہیں رہے گا اسے ملے بنا۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ الاف کو یقین کرنے میں دشواری پیش آئی۔ رواں داڑھی، دراز قد، روشن آنکھیں، چوڑی پیشانی، چہرے پر کم عمری کی چھاپ، بھوری پینٹ اور سفید ٹی شرٹ میں موجود 20.5 سال کا وہ لڑکا فیصلہ کیے کھڑا تھا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ 60 کی دہائی پر بھی پہنچ جائے تب بھی اپنی کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بالکل، گناہ سے بہتر نکاح ہے۔ میں نے کبھی کسی سے فلرٹ نہیں کیا، کسی کو اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں بنایا، کسی غلط ریلیشن میں نہیں رہا، کیونکہ میرے نزدیک یہ سب گناہ ہے۔ ادا کو لے کر جب میری فیلنگز نے مجھے الارم کیا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ڈائریکٹ شادی کروں گا۔ کیا غلط فیصلہ کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ 18.5 سالہ سمر اور 20.5 سالہ راہم میں کتنا فرق تھا۔ ایک نے شیطان کا راستہ چنا تھا تو دوسرے نے دین کا۔ ایک غلط راہ پر گامزن تھا تو دوسرا سیدھے۔ ایک بھٹک رہا تھا تو دوسرا خود کو بھٹکنے سے روک رہا تھا، اور یہی ٹھیک تھا اور یہی ٹھیک ہے۔ وہ جو سیدھی راہ پر تھا آج حتمی طور پر بات کرنے جا رہا تھا، اور وہ جو بھٹکا ہوا تھا وہ بھی حتمی طور پر ہی بات کرنے جا رہا تھا۔ برف سست روی سے گر رہی تھی۔ کہا نا محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ پورے ہفتے برف نے گرنا ہے، گر کر سب ٹھٹرا دینا ہے۔ برف کے گرنے سے ٹھٹراہٹ شاید کم ہوگی جتنی سرخ کار کو اسٹور کے باہر رک کر دیکھنے پر ادا کو ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر لیڈی آہن کے کمرے کے باہر لگے بٹنز کو ایک ساتھ پش کیا اور پھر ان کے ٹیبل کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا، سمر کے کار سے نکلنے سے پہلے ہی شیشے کے دروازے لاک ہو گئے اور ان پر اسٹیل کی تہ چڑھ گئی جس پر بہت بڑا کلوزڈ سفید پینٹ سے لکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ایبک، وہ یہاں آ گئے ہیں، وہ اسٹور آ گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ آنسو بھی در آئے تھے۔ تم اسٹور کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈر گیا تھا، ڈر اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ میں اس ماہ کی سیلری لینے آئی تھی ایبک، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ بہت سارے ہیں۔ اسٹور میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا، یہاں تک کہ اندھیرا بھی۔ اسٹیل کی تہ دروازے پر چڑھتے ہی آٹومیٹک لائٹس خود ہی آف ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ اب ہوئی تھیں۔ تم فکر نہیں کرو، میں پہنچ رہا ہوں، کال نہیں کاٹنا، ہاں اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کال نہیں کاٹنا چاہتی تھی مگر سگنل آؤٹ ہو گیا تھا اور ادا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہم کلام تھی مگر دل میں ڈر لگ رہا تھا، پسینہ چھوٹ رہا تھا، آنکھوں میں نمی لیے وہ روم روم کو کان بنائے وہاں دبکی بیٹھی تھی۔
بار بار فون کو ہلاتی کہ سگنل آ جائے، مگر وہ تھے کہ آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ یا اللہ، میں بے قصور ہوں، پلیز مجھے بچا لے۔ وہ سمر جو اسکول میں ہر روز نظر آتا تھا، آج وہ اسی سے ڈر رہی تھی۔ ڈینس، ربن، وکرم، سب سے اسے خطرہ تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا بہت زیادہ۔ تبھی اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اسے ایبک کی بھی فکر تھی، وہ کس قدر اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا نا۔ اس نے ایک بے بس نظر بے جان فون پر ڈالی، پھر اسے دوبارہ زور زور سے ہلایا۔ 10 منٹ کی مشقت کے بعد سگنل آن ہوا تھا۔ ہوتے ہی ایبک کے بے شمار ٹیکسٹ اور ساتھ ہی کالز آنے لگی۔ اسے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایبک کی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو ادا، ادا تم ٹھیک ہو؟ ادا میری بہن۔ اس کی آواز میں موجود اندیشے، پدرانہ محبت اور اجلت پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ ہاں اللہ کا شکر، میں تمہارے اسٹور کے باہر ہی ہوں، لیکن یہ لاکڈ ہے۔ اس کی ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ ادا میز کی آڑ سے باہر نکلی۔ اس نے جو ہی سر باہر نکالا، دبی دبی چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ سانس کی رفتار تیز تر ہوئی اور پورا بدن کانپ گیا۔ لیڈی آہن کے آفس میں وہ چاروں موجود تھے، ہاتھوں میں بیس بال بیٹ، چاقو اور زنجیریں پکڑے۔ سب سے زیادہ ادا جس سے ڈری تھی وہ سمر تھا، جو سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اب اس کے فون کی طرف نظر ڈال رہا تھا، جس میں سے ایبک کی بے قرار سی آواز ابھر رہی تھی۔ ادا کیا ہوا ہے؟ ادا کون ہے اندر؟ اس نے میز پر لڑکتے فون کو ہاتھ میں اٹھایا، منہ کے سامنے کیا، ایک نگاہ ادا پر ڈالی اور پھر کال کاٹ دی۔ تم چھپ کیوں رہی ہو ہم سے؟ کال کاٹنے کے بعد وہ بولا تھا، احترام صرف راہم کی وجہ سے کر رہا تھا۔ کیا تم نے وہ سب دیکھ لیا، سن لیا، جس کا تعلق کل رات سے تھا، گرینا سے تھا؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ وکرم اور ڈینس کو یکلخت احساس ہوا کہ اس لڑکی کو مارنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پھوٹتی پاکیزگی، معصومیت کی لہریں اتنی تیز ہیں کہ دل پر جبر کر کے وہ کام کرنا پڑے گا۔ کتنا اچھا ہو انہیں وہ سب نہ کرنا پڑے۔ شاید دیکھ لیا، دیکھ کر ایبک کو بھی بتا دیا، یعنی ایک جیتا جاگتا ثبوت تیار کر لیا۔ ایبک کو بتایا مطلب کسی اور کو بھی بتا سکتی ہو، ہے نا؟ باہر دروازے پر لاتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ پہلے لگ رہا تھا ایک انسان تھا جو یہ کر رہا تھا، پھر کافی لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تم بچو گے نہیں، وہ غصے میں چیخی۔ سمر کی آنکھوں میں ترحم ابھرا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس نے ڈینس کی طرف سر گھمایا۔ مجھے لگتا ہے میرے لیے مشکل ہوگا، مجھے اس پر کرش رہ چکا ہے، یوں بھی اس میں سے معصومیت کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ صفاق ڈینس پہلی بار انکاری تھا۔ اس نے وکرم کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے۔ ڈبن نے بھی ہاتھ کھڑے کیے۔ سمر نے واپس گردن اس کی طرف موڑی، پھر ہاتھ میں پکڑے چاقو کو دیکھا۔ یعنی اپنا فیوچر بچانے کے لیے یہ کام مجھے کرنا ہوگا۔ اس نے چاقو پر انگوٹھا پھیرا۔ خون کی بوندیں میز کی سطح پر گریں۔ ادا خون دیکھ کر ڈر گئی، دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر رونے لگی۔ اس کا گلابی اسکارف سائڈ سے گیلا ہو گیا تھا کیونکہ اسے پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا، سردی میں خوف کا پسینہ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بچو گے نہیں۔ ایک اور دھمکی، ایک اور ترحم بھری نگاہ۔ مجھے کون پکڑے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا، لہجے کا غرور، حیثیت کا نشہ، طاقت کا یقین۔ ایبک پولیس کو سب بتا دے گا، پھر تم سب جیل میں ہوگے۔ وہ چیخی۔ باہر سے دروازہ توڑنے کی آوازیں تاہنوز آ رہی تھیں۔ ہمارے جیل میں جانے سے پہلے کیوں نہ تم آسمانوں پر چلی جاؤ، یہ بہترین آپشن ہے۔ چاقو پر لگا خون جم چکا تھا۔ ادا ہلنا چاہتی تھی مگر پاؤں بھی جم گئے تھے۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے، میں سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی، انٹرنیٹ پر سب ڈال دوں گی۔ سمر 2 قدم آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود صفاقیت بڑھ چکی تھی۔ تب تک تم بچو گی تب نہ، چلو پھر بالکل خاموش ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اٹھ کر فل طاقت سے چاقو اس کے گلے پر پھیرا۔ وار کی شدت کی وجہ سے خون کی تیز پھوار اٹھی، ساتھ میں چیخ بھی، اور ساتھ میں فون کی گھنٹی بھی بجی تھی۔ گھنٹی کے بجنے کی وجہ سے ہی وہ ہوش میں آئی تھی، بری طرح جھٹکا کھایا۔ پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ وہ ابھی تک میز کے نیچے ہی چھپی ہوئی تھی۔ قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، لائٹس آن ہو چکی تھی، کوئی دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ اندر آ کر جھکا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نکالنے کے بعد خود میں بھیج لیا۔ وہ کوئی اور نہیں ایبک تھا، جو کانپتے وجود کے ساتھ اکھڑی سانسوں میں اسے خود میں سموئے ہوئے تھا۔ اس کا پیارا بھائی، اس کا محافظ، اس کا ایبک۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں صحیح ہو نا؟ میں ہوں تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا جب تک میں ہوں۔ میری بہن کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔
وہ اس سے لگی ابھی بھی مختلف حواسوں سے تھی۔ کچھ دیر قبل کی بھیانک سوچوں نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا ڈری تھی، زندگی میں پہلی بار زندگی کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، پہلی بار۔ میں نے بات کر لی ہے سمر سے، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، ہم گھر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے خود سے الگ کر رہا تھا، مگر ادا نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ اور زیادہ اس میں چھپ گئی۔ باہر لیڈی آہن پریشان حال سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایبی کی بوکھلائی سی کال آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوراً وہاں آ گئی۔ اسٹور بند اندر سے ہوتا تھا، لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی تھا جسے وہ بند اور کھلتا تھا، اور وہ تھا ریموٹ جو کہ لیڈی آہن کے پاس موجود تھا۔ ایبی کی کال پر وہ کچھ ہی منٹس میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ معاملہ تو نہیں پتا تھا، مگر جو بھی تھا پریشان کن ہی تھا۔ میں نے دیکھا، اس نے مجھے مار دیا، وہ حواس میں آئی۔ آنے کے بعد روتے ہوئے بتانے لگی، اس نے بہت بے دردی سے مجھے مارا ہے، ایبک میں ڈر گئی ہوں۔ اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ جب وہاں پہنچا تھا تو سمر کی کار وہیں موجود تھی۔ ایبک کو دیکھ کر وہ اور اس کے دوست کار سے باہر آئے، سڑک کراس کی اور اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری بہن نے مجھے دیکھ کر اسٹور لاک کر دیا، پھر تمہیں یہاں بلا لیا، خیریت؟ ایبک نے ایک نگاہ تینوں پر ڈالی، پھر واپس سمر کو دیکھ کر بولا، خیریت کے بارے میں تو تم آگاہ کرو گے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہلکا سا ہنسا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اور اس کے بے حد نزدیک آ کر بولا، ڈیل کرنے آیا ہوں تمہاری بہن کے ساتھ۔ کیسی ڈیل؟ ماتھے پر شکن مگر دل میں ڈر آن بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو والی ڈیل۔ تم لوگوں کے پاس جو ہمارے ثبوت ہیں ہمیں دے دو، ہم تمہاری بہن کی زندگی بخش دیں گے۔ ہاں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ راہم کا ہی بھائی ہے۔ دو بھائیوں میں اتنا تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں وہ ثبوت لا دوں گا۔ میری بہن خاموش رہے گی، کسی کو ایک لفظ نہیں بتائے گی، مگر اس کے بدلے میں تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو گے، اسے تھریٹ کرنا بند کر دو گے۔ سمر نے جیب سے ہاتھ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ڈیل ڈن، مگر ثبوت مجھے آج شام ہی چاہیے، بنا کسی کاپی کے، ایک دم اوریجنل۔ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی پی ایس چیک کر لینا۔ وہ اس سے ہاتھ ملا کر پلٹ گیا تھا۔ ایبک نے بند آنکھیں کھولیں۔ کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ میری بہن کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنی اوٹ میں لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمر کے ڈر نے اس کی بہن کی جو حالت کی تھی اس پر وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمر کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ وہ لوگ 12:15 کے قریب گھر سے نکلے تھے۔ الاف کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جسے ناشتہ کی ریپلیسمنٹ میں وہ کھا رہی تھی۔ منہ سوجا ہوا تھا مگر دل تھوڑا خوش تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہاں جا کر کیا کہے گی، کس طرح ری ایکٹ کرے گی، مگر وہ وہاں جا رہی تھی، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ دونوں صاف کہہ چکے تھے انہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ پھر بھی جا رہی تھی اپنے بھائی کی رضا کی خاطر۔ ان کی کار بلڈنگ کے باہر آ کر رکی۔ راہم نے دوسری منزل کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، پردے گرے ہوئے تھے، شاید برف کی وجہ سے۔ وہ تینوں تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، لفٹ کا استعمال ترک کیا۔ سمر کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا، الاف نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہم نے کال کی تھی مگر اس کا فون بند جا رہا ہے۔ انیشا کی اطلاع پر وہ منہ بسورتی رہ گئی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، سمر ایسی سچویشن میں اسے کور کر دیا کرتا تھا۔ تو پھر جب وہ آتا تب ہم جاتے۔ راہم سب سے اوپر تھا، وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ انیشا نے زچ زدہ سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر رک گئی، کیونکہ راہم رک گیا تھا۔ ان کے دروازے پر تالا موجود تھا۔ یہ تالا یہاں کیوں تھا؟ راہم نے آس پاس نگاہ دوڑائی، پھر گاربیج کوڑا دان میں ڈالتی ایک ادھیڑ عمر عورت سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کو معلوم ہے یہاں لاک کیوں موجود ہے؟ راہم کے پکارنے پر بڑی ساری نیلی جرسی میں موجود وہ فربہی مائل وجود کی حامل عورت مڑی، جھک کر تالے کو دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر گہرا سانس بھر گئی۔ معلوم ہے میرے بچے، لاک اس لیے ہے کیونکہ جو یہاں کے مکین تھے وہ اسے چھوڑ گئے ہیں۔ راہم کو لگا اسے سننے میں دشواری ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ کہاں گئے اور کب؟ لہجے کی اجلت اور بے قراری پر الاف کا بائٹ لیتا جبڑا پل بھر کو رکا۔ آئی بالز نے راہم کے چہرے کی طرف حرکت کی جو یکلخت ہی اجڑ چکا تھا۔ کہاں گئے نہیں پتا، کب گئے ہیں یہ معلوم ہے۔ صبح قریباً 9:30 کے قریب وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلے گئے تھے، کیب میں گئے تھے۔ جاتے ہوئے ابھی کہہ گیا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں لوٹیں گے،
میں نے کہا بچے تمہارے اسکول کا کیا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ وہ عورت کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ تو چلی گئی تھی مگر راہم کو سراپا سوال وہاں چھوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر ایبک کا نمبر ڈائل کیا، وہ بند جا رہا تھا۔ ایسا ہی اس نے ادا کے نمبر کے ساتھ بھی کیا تھا۔ دونوں کے نمبرز بند تھے۔ الاف اور انیشا کے فون سے بھی نمبر بند ہی مل رہے تھے، یہاں تک کہ چوکیدار کے فون سے بھی ان کے نمبرز بند تھے۔ راہم کو لگا اس کی دنیا ختم ہو گئی، اجڑ گئی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ دماغ معاف ہوا، دل پریشان، سانسیں بے حال ہوئی اور وجود پشیمان۔ وہ کہاں جا سکتے تھے؟ وہ کیوں یوں روپوش ہو رہے تھے؟ راہم کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر الاف کی آ گیا تھا۔ وہ اس سب میں اپنا قصور ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایبک اس کی وجہ سے چوہوں کی طرح بل میں چھپ گیا ہے۔ حد ہوتی ہے بزدلی کی بھی۔ فقط ایک پرینک کو اتنا سر پر سوار کر لیا کہ کیریئر داؤ پر لگا دیا۔ کون بے وقوف کرتا ہے یہ؟ اف! راہم اور انیشا جانے کہاں چلے گئے تھے، مگر وہ گھر آ گئی تھی۔ آتے ہی صوفے پر دھپ سے بیٹھی اور گود میں لیپ ٹاپ کو پٹک دیا۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ الاف غفور اپنے بھائی کی لو اسٹوری کو فکس کرنے کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اگنور کرے گی۔ آہ الاف آہ! اس نے لیپ ٹاپ میں ایبک کا آئی ڈی نمبر ڈالا۔ تھوڑی سی تردد کے بعد وہ نیا نمبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو صبح ہی آن کیا گیا تھا۔ اس نے کمپنی کی جانب سے ایک خالی میسج بھیجا اور انتظار کرنے لگی۔ کم آن چوہے، آن کرو میسج کو، کم آن، کم آن۔ دانتوں سے میں ناخن دیے وہ منتظر تھی۔ کبھی صوفے پر نیند دراز ہو جاتی تو کبھی پردوں کے پاس جا کر کھڑی، اور کبھی بیڈ کی پوائنٹی پر پاؤں لٹا کر انہیں جھلانے لگتی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، شام چڑھنے کو تھی۔ جب اس نے زچ پنے سے پیج کو بند کیا، ادا کا آئی ڈی ڈال کر اس کے نام پر رجسٹر نئے نام کو کھوجنے لگی، مگر وہ نہیں ملا۔ ہاں، پرانا نمبر ضرور مل گیا تھا، مگر وہ ڈیڈ تھا۔ وہ اس نمبر کی ہسٹری دیکھنے لگی۔ سب سے زیادہ کالز ایبک کے بعد راہم کی تھی، مگر 1-2 منٹ کی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک نمبر پر آ کر ٹھٹک گئی جس پر سب سے طویل کال کی گئی تھی۔ اسے چونک کر اس نمبر کو دیکھا۔ کس کا ہو سکتا ہے یہ؟ تجسس سے پر دل کے ساتھ وہ اس نمبر کی ڈیٹیل نکال رہی تھی۔ چہرے پر لیپ ٹاپ کی زرد روشنی پڑ رہی تھی اور ماتھے پر بل تھے۔ لوڈنگ ہو رہی تھی۔ کال کرنے والی کا نام اور چہرہ اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھر گیا۔ گرینا؟ اس کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو؟ وہ کال سننے کے لیے سافٹ ویئر بائے کر ہی رہی تھی کہ اس نمبر نے آ کر اسے چونکا دیا۔ وہ جھٹ سے اشتیاق کی دہلیز چھوڑ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سنا ہے ایبک اور ادا فلیٹ چھوڑ گئے ہیں؟ اس کے سوال میں تفکر کی پرچھائی تھی۔ وہ الاف کے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا جہاں سے برف کے پھاہے موسلا دھار بارش کی طرح گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ آنکھوں میں شکوک کی لکیریں تھیں۔ شک اس لیے اونت کر آیا تھا کیونکہ جب سے اس نے سمر کو فون ٹرپنگ کے بارے میں بتایا تھا تب سے اس کا پرانا نمبر آف تھا۔ اس نے یہ کہہ کر نمبر بدل لیا تھا کہ اسے ڈمپ کالز تنگ کر رہی ہیں، جبکہ الاف جانتی تھی وہاں پر کوئی بھی ایسی کال نہیں کی گئی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے بہن سے گرل فرینڈز کی لسٹ چھپانا گویا بھائیوں کا سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ آج کل کی بہنیں ان پر اچھی خاصی چیکائی رکھتی ہیں۔ وہ کب، کہاں اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں انہیں سب معلوم ہو جاتا ہے۔ بچوں، سو ہر بھائی بی کیئرفل۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ اس کے ماتھے پر پھوٹتے پسینے کی بابت پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر اس نے شانے اچکائے اور سرسری سے لہجے میں بولا، بھائی کی وجہ سے؟ شاید کوئی وقفہ لیا۔ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ؟ الاف نے وہ کہا جو اسے نہیں کہنا تھا۔ اگر وہ سب نہ کہتی جو کہہ چکی ہے تو شاید زمین ذات کی کہانی بالکل مختلف ہوتی، بہت مختلف۔ ہاں، کھوجتی ہوئی ایکس رے کرتی نگاہیں۔ کیا؟ بے صبری کی انتہا کو چھوتا وجود۔ یہی کہ بہت جلد سب کو سب پتہ چل جائے گا، سب منظر عام پر آ جائے گا۔ اور یہی پوائنٹ تھا جہاں سے ایبک سلطان کی زندگی کی بربادی شروع ہوئی تھی، اسی لڑکی کے ہاتھوں جس نے کچھ دن قبل اس کی زندگی کو برباد کیا تھا۔ قسمت کی یاوری تو دیکھو، وہ بچ گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، مگر الاف کی اس بات نے انہیں کھینچ کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ سمر کے دماغ میں، اس کے دل میں بری طرح بیٹھ چکے تھے۔ کوئی کتنا چھپا لے نہیں چھپے گا، سزا تو ملے گی، اور وہ سزا بہت بڑی ہوگی۔ سمر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ الاف نے واضح اس کی قلم سے پسینے کے قطرے آگے پیچھے بہتے دیکھے۔ ہڈیاں جما دینے والی سردی میں یہ پسینہ الاف کی حصے شامہ کو بڑھا گیا تھا۔
وہ وہ سب سونگ رہی تھی جو نہیں سونگنا چاہیے تھا۔ کہیں ایبک کو اور ادا کی روپوشی کی وجہ سمر تو نہیں؟ اس کے دل نے صدا لگائی تھی، صدا کے ساتھ ہی اسے مکمل طور پر اس پر نظر رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا کہا اس نے، مگر کس طرح؟ جھوٹ ہلاکت ہے، جھوٹ تباہی ہے، جھوٹ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک لیٹر لگا ہوا تھا ان کے دروازے پر، میں نے چپکے سے اٹھا لیا، مگر تم فکر نہیں کرو۔ اس کے کئی ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ الاف کے لبوں سے نکلا یہ جھوٹ ایبک کی زندگی میں زہریلے دھوئیں کی طرح پھیلا تھا، جو جلد یا بدیر اس کی تمام خوشیوں کو نگلنے والا تھا۔ ہاں، آل سیٹ ہے، فقط راہیم کے لیے پوچھ رہا تھا سب۔ بودی سی وضاحت کی کرنے کے بعد خود کو سوچوں میں ڈال دیا۔ ڈیل توڑ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ سوری بھائی، اب میں مجبور ہوں، وہ سوچ رہا تھا، ساتھ ساتھ درد کی لکیریں چہرے پر پھیلا رہا تھا۔ وہ کوئی پروفیشنل کلر نہیں تھا، نہ ہی کوئی سائیکو جسے قتل کر کے مزہ آئے۔ وہ تو ایک عام سا ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ گرینا بھی نشے کی زیادتی کی وجہ سے ہی مری تھی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے مارنے کا۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب گرینا کے بعد وہ ٹراما میں گیا تھا۔ اسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ ایک جیتے جاگتے انسان کا اس نے خون کر دیا ہے۔ وہ بہت چلایا تھا، رویا بھی تھا۔ دوستوں کی تسلی، ان کے دلاسوں نے اسے سنبھلنے میں مدد کی تھی، ورنہ شاید وہ اتنی جلدی سنبھل نہ پاتا۔ پریشان نہیں ہو، وہ دونوں جلد مل جائیں گے، الاف نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ غائب دماغی سے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح وہاں سے گیا تھا۔ الاف کی سکین کرتی نظروں نے اینڈ تک اس کا پیچھا کیا۔ ہو نہ ہو اس کے ساتھ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ سوچنے کے بعد کی بورڈ سے اسکرین کو جدا کر رہی تھی، پیج اوپن کیا اور ہلکی سی چیخ اٹھی۔ اللہ اللہ، اتنی قیمت! ایک سافٹ ویئر خرید رہی ہوں میں یا پورا نیو یارک؟ اس نے غصے سے اسکرین کو واپس تاریک کیا اور سینے پر بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ چھوڑو اس کال کو، میں نے کیا کرنا سن کر۔ یوں بھی گرینا میڈم مینٹلی کہیں کسے رو رہی ہوں گی۔ ادا بنا بہت بے وقوف ہے، ہر کسی کی کہانی سننے بیٹھ جاتی ہے۔ کتنا فارغ وقت ہے اس لڑکی پر۔ بند لیپ ٹاپ پر اس نے نظر ڈالی۔ ایک میسج نہیں دیکھا گیا محترم سے، ہاتھ گھس جائیں گے جیسے دونوں بہن بھائی بیکار ہیں۔ ہیل، وہ خود سے لڑنا شروع ہو چکی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ اس کی وجہ سے کس قدر خطرناک لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ وہ لڑائی جو زندگیاں تباہ کر دے گی، زندگی کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی، دائمی خوشیاں۔